اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 ہے، 51 نمبر آیت ہے سورۃ النساء، اور پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ لفظی ترجمہ سمجھ آئے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنگ احد کے بعد یہودی جو مدینہ میں آباد تھے وہ اپنی جماعت کو لے کر کے مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے پاس آئے اور ان کے سرداروں سے ملاقات کی اور ان سے تعاون کا وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جو مکہ والے تھے سردار، انہوں نے کہا کہ تم یہودی دھوکے باز قوم ہو، اگر واقعی میں تم اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے جو یہ دو بت ہیں، جبت اور طاغوت جو ہیں دو بت، ان کو سجدہ کرو۔ تو یہودیوں نے اہل کتاب ہوتے ہوئے، یعنی ان کو کتاب نازل ہوئی تورات اور ایک اللہ کو ماننے والے، پھر بھی سجدہ کیا، ان بتوں کے سامنے جھک گئے اور ان کو اطمینان دلایا، اور پھر آپس میں عہد کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو اس تجویز کو پسند کیا قریش مکہ جو مشرکین تھے انہوں نے اور خود یہودیوں نے۔ اب اس کے بعد جو ہے مشرکین نے پوچھا کہ تمہارا جو دین ہے یہودیت، تم اہل کتاب ہو، تم بتاؤ کہ ہمارا جو دین ہے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور حج کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نئی شریعت لائے ہیں، نیا دین، وہ بہتر ہے؟ تو یہود نے چالاکی کرتے ہوئے جھوٹ بولا کہ تمہارا جو دین ہے، یعنی مشرکین کا، مکے والوں کا، ان کو کہنے لگے کہ تمہارا دین نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے بہتر ہے، تم حق پر ہو۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ۔ أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، أُوتُوا جن کو دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی تورات جو ہے ان کو دی گئی، اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ان پر، يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر، شیطان پر، یعنی جبت اور طاغوت کا ذکر ہے کہ وہ بتوں کے سامنے جھک گئے، تو اس طرح انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہاؤلائی کہ یہ کافر لوگ، ہاؤلائی یہ مشرکین مکہ کے مشرک کافر لوگ، اہدا زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، سبیلا راستے کے لحاظ سے، یعنی جو راستہ ہے، مذہب ہے، اس کے اعتبار سے یہ کافر لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں ایمان والوں سے، یعنی مسلمانوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح یہودیوں کی سرکشی شروع سے چلی آتی آ رہی ہے کہ سامنے خود آ کے نہیں لڑتے، دوسرے مخالف کو آپس میں ملا کر کے پھر یہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس وقت بھی اسی طرح کیا کہ مکہ آ کر کے مشرکین کو آپس میں ملایا، اور یہاں تک کہ گھناؤنی حرکت کی ہے کہ ان کے بتوں کے سامنے جھک گئے ہیں تاکہ ان کو اطمینان دلائیں، صرف اور صرف مسلمانوں کی اور اسلام کی جو ان کے دل میں نفرت تھی، بغض تھا، اس وجہ سے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ،
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں وہ، لعنہم اللہ، کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر لے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو ہرگز تو نہیں پائے گا اس کا کوئی مددگار۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت سے جس کو دور کر دے، یعنی اس پر اللہ نے لعنت کر لی۔ لعنت سے مراد کوئی مقصد ہوتا ہے، صرف الفاظ نہیں ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو لعنت سے مراد اللہ کا جو رحم ہے، رحمت ہے، اس سے اللہ نے اس کو دور کر دیا، اپنے قرب سے دور کر دیا، اور یہ بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ جب اللہ لعنت کریں گے، اپنی رحمت سے دور کریں گے، تو کون اس کی مدد کرے گا؟ تو یہودیوں کے ان افعال کی وجہ سے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اگلی آیت نمبر 53 میں اس بات کا ذکر ہے، جیسا کہ یہودی حسد رکھتے تھے کہ یہ جو نبوت ہمارے اندر چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، اور وہ سمجھتے تھے کہ آخری پیغمبر بھی ہم میں سے ہوگا، تو وہ عرب میں سے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، خاندان سے، تو ان کو یہ حسد ہو گیا کہ یہ نبوت آخری جو تھی ہمارے پاس کیوں نہیں آئی، تو یہ ہمارا حصہ لیا گیا ہے، اور وہ حسد اس وجہ سے مسلمانوں اور اسلام کا ان کے دل میں گھر کر گیا، راسخ ہو گیا۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، ام لہم، کیا ان کے پاس ہے، نصیب من الملک، سلطنت کا کچھ حصہ، فاذا لا یؤتون الناس، تب تو وہ نہ دیتے لوگوں کو، نقیرا، کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی، یعنی یہ جو چلی آ رہی تھی نبوت اور اس کے ساتھ بادشاہت بھی، جیسے بہت سارے نبی بادشاہ بھی بنے، نبی بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تو یہ بادشاہت کا ہونا، نبوت کا ہونا، کیا ان کا حصہ تھا؟ صرف ان کی ملکیت ہوتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی ہے، اور ان کے پاس ہوتی تو یہ تو لوگوں کو نقیرہ کہتے ہیں، جب ہم کھجور کھولتے ہیں اس میں گٹھلی ہوتی ہے، پھر گٹھلی کے ایک کونے میں چھوٹا سا سوراخ نما ہوتا ہے، تو اتنی چیز بھی وہ لوگوں کو نہ دیتے۔ یہ ایسے بخیل ہیں، ان کی کوئی سلطنت نہیں ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی یہ تو نہیں سمجھتے کہ ہماری سلطنت تھی کسی اور کے پاس چلی گئی، مسلمانوں کے پاس چلی گئی نبوت، اس وجہ سے دشمن ہے، یہ نہیں سمجھتے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ حسد کرتے ہیں، یعنی اپنی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ یہ حسد کرتے ہیں کہ سامنے والے کو یہ چیز اور نعمت کیوں ملی ہے۔ ام یحسدون الناس، یا پھر وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علامہ، اس چیز پر، آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دی ہے، من فضلی، اپنے فضل سے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اعزاز عطا فرمایا، نبوت اور نعمت عطا فرمائی، تو اس سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، تو بلا شبہ ہم نے دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور دانائی، کتاب اور حکمت، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے دی ان کو بہت بڑی سلطنت، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ تو ان سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں دوسرے لوگ تھے، دوسرے نبی آئے، تو ان کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، دانائی اور حکمت بھی عطا کی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے، من آمنہ، جو ایمان لایا، بھی اس پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے جو روکا رہا اس سے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی، یعنی ان نبیوں کو جو چیزیں عطا ہوئیں نبوت، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ایمان لایا ان پر اور کچھ نے نہیں لایا۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تھی، تو انہوں نے جو دعوت دی لوگوں کو، تو ان میں سے بھی کچھ ایمان لائے اور کچھ نہیں لائے، رکے رہے۔
کافی ہے جہنم دہکتی ہوئی، یعنی ان کے لیے جو اسلام کی، مسلمانوں کی دشمنی، نفرت دلوں میں رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے عذاب کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ دنیا میں اگر کافر لوگ، اسلام دشمن لوگ، اللہ کے دشمن، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، وہ بچ جائیں آخرت میں تو نہیں بچ سکتے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، یعنی انکار کیا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، جلد ہی ہم داخل کریں گے انہیں آگ میں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ انسان سوچتا ہے کہ آگ میں جانے کے بعد کھال جل جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا دوبارہ، یعنی اس کو درد نہیں ہوتا، وہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہی اس کی تفصیل کہ وہ جب آگ جل جائے، اس کی کھال جل جائے گی جسم، تو دوبارہ دوسرا جسم، دوسرا کھال، دوسری کھال اللہ کے حکم سے ان کو دوبارہ تازہ ملے گی، جس سے وہ اور زیادہ، یعنی یہ مسلسل تکلیف برداشت کرتے رہیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی جل جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، بدل دیں گے ان کو ہم ان کے علاوہ کھالوں سے دوسری کھالیں عطا کریں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے بہت غالب، حکمت والا۔ آگے مومنین کا ذکر ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلهم، ہم ان کو داخل کریں گے ضرور، ایسے باغات میں، باغات میں، تجری کے جاری ہوتی ہیں، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ نے دو لفظ ذکر کیے ہیں کہ ہمیشہ رہنا ہوگا وہاں۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، لہم، ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، دنیا کی عورت کی طرح یہ جو فطری چیزیں ہیں، پسینہ آ جانا، پیشاب آ جانا چھوٹا بڑا، اور ماہواری آ جانا، عیب دار ہونا، یہ چیزیں وہاں نہیں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، چاہے وہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں یا حوروں میں سے ہوں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سائے میں، یعنی گھنی چھاؤں ہوگی، بڑے درخت جن کا سایہ طویل لمبا سایہ ہوگا۔ آیت نمبر 57 مکمل ہوئی۔ آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔